کی مستی ہے. پیر نے کہا اے بیٹا نظام الدین تم محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ ابھی الفاظ کا بظاہر تو الفاظ کا جھگڑا معلوم ہوتا ہے. محب اس میں فاعل ہے, محبوب اس میں مفعول ہے. اب یہ محب اور محبوب آپ نے کہا اچھا میں خود فیصلہ نہیں کروں گا, پہلے اپنی والدہ سے مشورہ کروں. ان کی مائیں بھی کیسی ہوتی تھی, بیٹا گود میں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے, لقمہ دے رہی ہے تو کلمہ شریف زبان پر جاتی ہے, کبھی درود شریف. بیٹے بھی ایسے پیدا ہوتے, مائیں بھی کتنی بڑی عابدہ زاہدہ. بیٹا اتنا بڑا فقیر بن گیا, اتنا بڑا درویش, اس کے باوجود بھی کیا عرض کرتے ہیں؟ پیر نے کو فرمایا محب بنو گے یا محبوب؟ تو عرض کرتے ہیں حضور امی سے پوچھ کے آتا ہوں, والدہ سے مشورہ کر کے آتا ہوں. گئے راستے میں جا رہے تھے, ایک جگہ پر ایک فقیر ملا. ایک فقیر, اس کی حالت عجیب و غریب تھی. اس نے کہا نظام الدین محب بنو گے یا محبوب؟ ارے اسے کسی نے بتا دیا, ضرور یہ کوئی درویش ہے پہنچا ہوا ہے. تو کہا اچھا آپ بتا دیجئے کہ مجھے محب بننا ہے یا محبوب؟ کہا انہیں سے پوچھ کے آؤ. کہا والدہ سے پوچھنے جا رہے ہیں, انہیں سے پوچھو. جب والدہ کے پاس میں پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ وہ ضرور بزرگ کوئی کشف و کرامت کا مالک ہے, جاؤ اسی سے پوچھنا. ہاں جاتے ٹائم فرمایا تھا کہ اگر والدہ نہ بتائیں تو کل اسی وقت آ جانا, مجھ سے پوچھ لینا کہ تمہیں محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے. اب لوٹ کے جب والدہ نے جب بتایا کہ وہاں جا کے پوچھو, آئے تو دیکھا وہاں فقیر کا آتا پتہ نہیں ہے, درویش کا پتہ نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا کہ اچھا وہ دیوانہ, وہ یہ دیوانہ کل یہاں بیٹھا تھا, ارے اس کو کون پوچھتا ہے, شاید اس کا تو انتقال ہو گیا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھا کے گھوڑے پہ پھینک دیا ہے. آپ اس کے قریب پہنچے, اتنا صاحب کشف و کرامت بزرگ کو جو روشن ضمیر ہو اور اس کا حال یہ ہے, گئے میاں آپ تو خود اپنی تو خبر نہیں تھی اور ہمارے لیے آپ بشارت دے رہے تھے کہ میرے پاس چلے آنا کہ محب بنو گے یا محبوب, یہ میں بتاؤں گا. آپ تو دنیا سے چلے گئے. اللہ کا ولی اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا اے نظام الدین محبوب بننا, محب مت بننا. اگر محب بنو گے تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا. اللہ اللہ, بے شک, سبحان اللہ, بے شک. تو دعا کیا کرو اللہ اپنا محبوب بنا لے اپنے محبوب کے صدقے میں. تو حضرت شیخ سازی فرماتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے, اللہ کے ولیوں کی صحبت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گلے خوشبوئے در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستہ. کہہ رہے ہیں اچھا پہلے صابن یا شیمپو نہیں تھے, لوگ مٹی سے کچھ خوشبو وغیرہ لگا لیا کرتے تھے مٹی میں, اور اس سے اپنے جسم کو کچھ خاص مٹیاں ہوتی تھیں ان کو اپنے جسم پر لگاتے تھے. اور مٹی آج بھی جراثیم خوش ہوتی ہے, بیکٹیریا کو مارتی ہے مٹی. اگر کچھ نہ ملے ہاتھ صاف کرنے کے لیے تو رات یا مٹی دونوں چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. تو پہلے لوگ وہ خوشبودار مٹیاں ہوتی تھی, اب ان کے اندر خوشبو کیسے بساتے تھے, وہ اپنی ٹیکنیک تھی ان کی, تو اس مٹی سے نہاتے تھے. شیخ سادی کہتے ہیں کہ ایک دن میں جب حمام میں گیا تو میرے دوست نے میرے ہاتھ میں مٹی دی, تو وہ مٹی بڑی خوشبو تھی, بدو گفتم کے مشکل یا ابھی کہ از دوئے دلا بیزے تو مستم. اے مٹی تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری اتنی شاندار خوشبو سے میرا دل و دماغ معطر ہو گیا ہے. تو آواز آئی بگفتہ من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت باغ و نشستم. جناب میں تو مٹی ہوں اور مٹی کے اندر خوشبو کہاں آتی ہے, میں تو وہ ناچیز مٹی ہوں, لیکن ایک مدت تک خوشبودار پھول کے پاس رہی ہوں, خوشبودار پھول کے پاس رہی ہوں. جمال ہم نشی سرمن اثر کا وگرنہ من ہوا خاکم کے حسن, جس پھول کے پاس رہی ہوں اس پھول نے میرے اندر یہ خوشبو پیدا کر دی ہے, ورنہ میں تو وہی نہ جان سکتی. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد. تو پھول کے پاس رہ کر مٹی خوشبودار ہو سکتی ہے, اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہ کر ہماری زندگی خوشبودار ہو سکتی ہے. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں سے جو ہمیں ملا ہے, اللہ کے ولیوں نے جو ہمیں دیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے,
جو پریشانی جو تکلیفیں ہیں ہمارے اوپر یہ بزرگوں کے سامنے گستاخیاں کرنے کی سزا ہے۔ بے شک حقیقت ہے۔ بادشاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کے حالات بہت بگڑ گئے۔ اچھا امیر و خسرو جو تھے وہ اس کے وزیر تھے، شاہی دربار میں آپ متعلق تھے حضرت امیر خسرو۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنے پیر نظام الدین اولیاء سے کہنا، قریب نہیں رہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرتے کہ حالات سدھر جائیں۔ اچھا بہت احترام کرتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے گھر کے مرغی دار برابر۔ آپ کتنے بھی بڑے درویش و بادشاہ لیکن آس پاس کے لوگ محروم رہتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ارے بھائی میری جوانی دیکھی، ان کا بچپن دیکھا، پیر ہو گئے تمہیں بڑے، ارے بزرگ بھی دیکھنا، جوانی دیکھی تھی تم نے، بچپن دیکھا تھا، اب موجودہ زندگی دے، اللہ تعالیٰ تو ایک پل میں پوری زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس وجہ سے نبیوں سے بھی تو یہی کہا تھا ان امتیوں نے، جب معجزات دکھائے تو کیا کہا؟ ارے یہ کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح، بازار میں جاتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، بچے ہیں ان کے، ارے ان کو کیسے ماننے کے لیے اللہ کے راضی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں جو شیطان انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا داری میں لوگ اتنے محب ہو گئے ہیں کہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا بھول گئے ہیں۔ تو بادشاہ بھی زیادہ خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس لیے کہ وہ بھی دلی میں رہتے تھے، وہ بھی دلی میں رہتا تھا۔ امیر و خسرو سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے پیر کی بارگاہ میں کہوں گا نہیں، آپ خود کہیں کسی اور کو بھیجیے، تو اس نے کسی اور خادم کو بھیجا، اس نے کہا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ دعا فرما دیجیے، بادشاہ نے کہا کہ حالات بہتر ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اب تمہیں پانی پر جانا پڑے گا حضرت ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ اب بادشاہ نے حضرت امیر و خسرو کو وہاں پر بھیجا کیونکہ وہ ان کے وزیر تھے، تو ابو علی شاہ قلندر نے دعا فرما دی اور فرمایا کہ جاؤ اب اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ چند دن میں حالات بہتر ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جا کر بادشاہ نے کہنا کہ حالات بہتر ہو جائے تو پھر وہ میرے پاس آئے۔ اب جب حالات بہتر ہو گئے تو وہ تحفے طائب لے کر ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچا، تو ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اگر دعا فرما دیتے تو حالات سب بہتر ہو جاتے، لیکن تم نے ان کی قدر و منزلت نہیں جانی، لہذا اپنی قدر و منزلت پہچان کروانے کے لیے، پہچانوانے کے لیے میرے پاس میں بھیجا ہے۔ اب تمہارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں ان کے قریب رہ کر ان کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے بے شک بے شک۔ جگہ جگہ جو اللہ کی شان میں اب منڈورا پیٹا کے غیر جو ہیں وہ سرکار کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ کیا ہماروں نے کیا کم کوتاہی، جو کرما وہ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں کیا کم گستاخیاں کی ہیں؟ کیا سرکار کی بشریت کو انگلی نہیں، سرکار کی بشریت کا سہارا لے کر سرکار کی عظمت پر انگلی نہیں اٹھائی، علم غیب پر انگلی نہیں اٹھائی؟ انہوں نے کیا کیا نہیں کہا؟ مصطفیٰ کو اپنا جیسا بشر کہا، اپنے بڑے بھائی کے جیسا کہا۔ یہ گستاخیاں ہیں جن کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، ہماری بے شک حقیقت ہے، بے شک حقیقت ہے، بے شک۔ کبھی خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی، کبھی حضور غوث اعظم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کی شان میں تم خود گستاخی کر رہے ہو، اور تمہارے اوپر جب مصیبتوں کے بہار آئے، جب تمہیں لگا کہ اب تمہارا اپنا وجود خطرے میں ہے، تو اب تم جلوس محمدی نہیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، حقیقت ہے، بہت اب تم نعرے بھی لگانے لگے بے ہو، شک بے شک۔ اب تم سب بھول گئے ہو۔ کاش تم نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہ کی ہوتی تو آج منزل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہمارے اوپر جو مصیبت پریشانیاں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اللہ والوں کی شان میں توہین کرنا ہم نے شروع کر دی ہے، توہین کرنا روا روا دی ہے، اور ان کا مقصد یہی تھا۔ نماز تو گھر پر بھی پڑھ سکتے تھے، محلے والوں کو بھی نمازی بنا سکتے تھے۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں، محلے کی بات تو چھوڑیے، میرا جو پریوار ہے، میرے گھر میں کیا سب نمازی ہیں؟ کیا پڑوسی سب نمازی ہیں؟ اگر نماز کی ہی تلقین کرنا تھی تو محلہ بہت تھا، چلیے محلے میں سب نمازی ہیں تو قصبہ بہت تھا، گاؤں بہت تھا، شہر بہت تھا، آپ کئی صوبے پار کر
شک اللہ کے رسول کی عظمت کرو، یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جب بڑوں کی توہین کرو گے تو تم چاہو گے تمہیں عزت صحیح ملے گی، تو مل نہیں صحیح۔ حقیقت ہے بے شک، جب ماں باپ کی گستاخ کو کہیں پر پناہ نہیں ملتی ہے تو مصطفیٰ کے گستاخ کو کیسے پناہ مل جائے گی، بے شک بے شک۔ تو اللہ والوں سے محبت کرو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ان سے محبت کرو گے تو محبت کا ثمرہ ملے گا۔ یہ احسان لیتے نہیں، احساس کرتے ہیں اللہ والے۔ حدیث پاک مشکاۃ شریف میں سنی ہے نا،